اور کیسے پہچانیں گے کہ یہ جادوگر ہے؟ کوئی تعویذ دے گا یا پھر کاغذ دے گا جس پہ ترچھے ترچھی لکیریں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں، سلائنٹ لائن جو ہوتی ہے نا وہ کھینچی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر ایسے کھانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے یعنی اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ، کچھ ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور نقشے وغیرہ اس پہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک دیکھی تھی پیپر، اس پہ ایسا آدمی کا فوٹو تھا نقشہ بنایا ہوا، اور اس کے پیر کے پاس 786 لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ ہم نہیں مانتے کہ 786 بسم اللہ کہا جاتا ہے اسے ہمارے یہاں، لیکن یہ تو غلط ہے، لیکن ان کے حساب سے اس کا مطلب بسم اللہ ہے۔ تو وہ جو شکل اس نے فوٹو بنایا تھا آدمی کی، اس کے پیر کے پاس اس نے لکھا تھا 786۔ تو اس طرح سے اس نے کھانے بنائے، نقشے بنائے ہوئے رہتے ہیں، کچھ حروف لکھے ہوئے رہتے ہیں، نمبرز، یا کچھ کلمات ہوتے ہیں، عدد لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ ہاں، اور وہ کیا کرتا ہے اس کو جلانے کے لیے دیتا ہے، کبھی کبھی قرآنی آیت بھی رہتی ہے اس کے اندر، اور کبھی کبھی کچھ نمبرز ہوں گے، کچھ الف لام میم ایسا کچھ ایک دو ورڈ بھی ہوگا، اور شیطانوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ پھر فرعون، حامان وغیرہ لکھا ہوا رہتا ہے، وہ پیپر رہتے ہیں، وہ چپکانے بولتا ہے گھر کے کونے کونے میں۔ اچھا، یہ دھونی دینے بولتے ہیں نا، اگربتی کی ہو، لبان کی ہو، اور کچھ پتے ڈالنے بولتے ہیں، پیپرز ڈالنے بولتے ہیں، تو یہ گارنٹڈ جادوگر ہیں۔ اور دوسری چیز، جعفران سے کچھ لکھ کے دیتے ہیں پیپر میں، اور کہتے ہیں کہ اسے پانی میں ڈال کے گلاس میں رکھیں اور پھر وہ پئیں۔ یہ جو جعفران کے پانی سے لکھ کے دینا، یہ جو چیز ہے، یعنی قرآنی آیت آف کورس، تو کچھ لوگوں نے اس کو الاؤ کیا ہے، کچھ لوگوں نے، لیکن میگزیمم آپ دیکھیں گے سلف صالحین نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہے، وہ بھلے ہی قرآن کی آیات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے کرنا کہ قرآن کی آیت لکھ کے کسی کو دی جائے اور وہ پھر وہ کہے کہ گلاس میں ڈال کے پانی میں رکھے، بھگا کے رکھے اور پھر وہ پیے، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور زیادہ تر ہوتا کیا ہے، قرآنی آیت تو بہت ہی کم لوگ دیتے ہیں، وہ بھی الاؤ نہیں ہے، لیکن اکثر جو ہوتے ہیں وہ شیطانی آیات، یعنی شیطانوں کے نام، یا تو جادوئی منتر وغیرہ لکھ کے کچھ کھانے وغیرہ بنا کے وہ دے دیتے ہیں اور اسے پینے کہتے ہیں۔ دھونی کے بارے میں تو بالکل بتا دیا ہے کہ دھونی جو دیتے، دھواں جو لیتے ہیں، الو بان ڈال کے کچھ پیپر جلاتے ہیں، وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ وہ تو جادوگر ہی کراتے ہیں اس طرح سے۔ پھر کیا کریں گے، سیپ وغیرہ جو ہوتے ہیں جو سمندر میں ملتے ہیں، وہ یا تو موتی وغیرہ جو ہوتے ہیں، پرلس، وہ دے گا، یا تعویذ پہننے کے لیے دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جادوگر کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی غیر شرعی کام کرنے کو کہیں گے، جو شریعت میں الاؤ نہیں ہے نا وہ کرنے کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل بولیں گے کہ 40 دن تک پانی کو نہیں چھوؤ۔ اب جب بندہ پانی نہیں چھو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ وضو بھی نہیں کر رہا ہے، غسل بھی نہیں کر رہا ہے، پلس پاخانے میں جب جا رہا ہے، واش روم میں جا رہا ہے، وہ بھی اس کو الاؤ نہیں ہے صاف کرنے کے لیے، کیونکہ پانی یوز کرنا اس کے لیے وہ منع کر رہا ہے کہ 40 دن تک پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤ، کیونکہ جتنا گندا ہوگا اتنا اس کا جادو کا اثر کرے گا۔ تو یہ جب کہتا ہے کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤ، یہ گارنٹر جادوگر ہے۔ پھر کہے گا کسی سے ملنے نہیں جاؤ، کسی کے گھر نہیں جانا، حالانکہ گھر جانا یعنی ایک سنت کا طریقہ ہے نا کہ ہم رشتہ داروں کو ملے جلیں، کوئی فنکشن ہے تو ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، تو کہتا ہے کہ کسی سے ملنا نہیں ہے، کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھانا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی کہے گا۔ اور کیا کرتا ہے، کسی بھی جگہ یا پھر قبرستان وغیرہ میں کوئی چیز یا جانور یا پھر پرندہ جو ہوتا ہے وہ ذبح کرنے دے گا، لے گا تو اس مریض کے پاس سے ہی، یا جس کو جادو کروانا ہے اسی کے پاس سے لیتا ہے، اور بولتا ہے کہ اس کو جا کے قبرستان میں ہی یا کسی اسپیسیفک جگہ ہی جا کے اس کو ذبح کرنا ہے۔ وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، ان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کہاں پر ذبح کرنا ہے، تو اس حساب سے انہیں وہی جگہ پہ ذبح کرنا ہوتا ہے۔ یا پھر کیا کرے گا، تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں نا،
वो दाने देगा, वो तस्बीह के दाने, और बोलेगा इसे लेकर कहीं पे डाल दो, इन्हें कहीं कोने में डाले घर के, या कहीं पे भी किसी और जगह जाके डालें। वो भी शैतान जो डिसाइड करेगा वहीं पे उनको डालना होता है। वो ये भी कहता है कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये भी वो धमकी दे देता है। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, हो सकता है वो जादूगर ना हो, लेकिन एक श्योर है कि वो ऑथेंटिक राकी नहीं है बिल्कुल भी। वो या तो जादूगर हो सकता है या इनऑथेंटिक तरीके से वो इलाज कर रहा है, पैसे कमाने के लिए, या कुछ और रीज़न हो सकते हैं उसके। मेरी ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि खुद आप जानें कि ऑथेंटिक राकी कौन है और इनऑथेंटिक कौन है, यानी सही राकी की पहचान आप सबको हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि राकी के पास जाना ही क्यों, जब हमें इलाज पता है तो घर में ही इलाज करें।